मदरसतुल अमीन अल सल्फिया रगेपुरा बिस्पी में मनाया गया मदरसा का सालाना प्रोग्राम। इस अवसर पर जाने क्या कुछ बोले मदरसा में आए मुख्य अतिथिगण और इसके संचालक। देखें पूरा वीडियो। और मेरे मदरसा सल्फिया के छोटे दीनी दरसगाह के साथियों, आज के इस सालाना अंजुमन में मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस उलमन पर तकरीर करना चाहती हूँ वो है इस्लाम और नमाज। ये इस्लाम का मानने का मतलब ये है कि सबसे पहले आदमी दिल की यकीन के साथ जुबान से रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जन्नत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर सदर अंजुमन मुस्बिका साथीजाए कराम और मेरे मदरसतुल आलमीन सल्फिया के छोटे बड़े साथियों, आज मैं जिस उन्वान पर लफ्ज़ सही करना चाहती हूँ वो है जन्नत और दोज़ख। जो लोग दुनिया में कुरान हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, बुरा कीदा बुरा कामों से बचते हैं, नेकी उस दिन खुशी मनाते हैं। और दो दिन है ईद उल फित्र, ईद उल कुर्बा, ईद उल फित्र रमजान का महीना 23 शव्वाल की पहली तारीख को मनाई जाती है। तरावी में कुरान पाक सुनते हैं पूरे 30 दिन। उस तरह गुजारने के बाद ईद यानी खुशी और शुक्राना का दिन आता है। उसमें रखना मना है, उसमें शक नहीं। ईद का दिन खुशी का दिन है, ऐसी खुशी है जिसकी कोई निशान नहीं, क्योंकि उस दिन सब लोग खुश हैं। ऐसा नहीं ये खुशी किसको दुख देकर हासिल की गई हो या इस खुशी की वजह से कुछ लोग रंजीदा हो। क्या कहेंगे आज मदरसा में जो सालाना अंजुमन का प्रोग्राम रखा गया है, इस सिलसिले में क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मदरसा अमीन सल्फिया के ज़िम्मेदार अज़ीज़ गिरामी बाबू अब्दुल खबीर और दीगर असातिज़ा का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने आज वार्षिक प्रोग्राम सालाना अंजुमन, जिसमें बच्चे भिन्न भाषाओं में मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में अपनी बातें रखते हैं, अनेक शीर्षक या उन्वान के अंतर्गत या उसके तहत। और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ और जो भी नज़म यानी जो कविता होती है वो सुनी, उससे पहले एक बच्ची का मैंने बयान सुना और आते समय भी ध्वनि और आवाज़ का अंतक आ रही थी। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि मदरसे में शिक्षा के माध्यम से बच्चे और बच्चियों के लिए बोलने और लिखने और उससे के साथ साथ पठन पाठन से संबंधित जो प्रयास, चेष्टा और कोशिश की जा रही है वो सफल है। और भविष्य में इस संस्था या इदारा या मदरसा के माध्यम से समाज को बहुत दूर तक बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। और इसके लिए जो मदरसा के ज़िम्मेदार लोग हैं, जो इसमें अपना पूरा समय देते हैं, पूरा वक्त लगाते हैं, इनका जो बलिदान, कुर्बानी और सेक्रीफाइस है वो सफल होता हुआ दिखता है। और इंशाअल्लाहुल करीम आइंदा और अच्छा प्रोग्राम की शक्ल में, चाहे वो वार्षिक सालाना अंजुमन हो या अर्धमासी वार्षिक हो 6 महीने पे जो होता है, या 15 अगस्त 26 जनवरी जो हमारे जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं, उन अवसरों पर भी अज़ीज़ गिरामी बाबू अब्दुल खबीर इस तरह का प्रोग्राम आयोजित करते हैं, वो सब सफल होता है। सारी सूचनाएं मिलती रहती हैं। एक ज़िला के ज़िम्मेदार की हैसियत से मैं अज़ीज़ गिरामी के इस प्रयास और कोशिश पर अपनी प्रसन्नता और खुशी जताता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को मज़ीद दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे। आमीन या रब्बल आलमीन। खास करके ये बच्चों के तालीम पर जो है फोकस कर रहा है, तो क्या इस तरह का मदरसा जो और भी खुलना चाहिए हमारे आसपास? मदरसा या संस्था या दानिशगाह उसको बोलते हैं, फ़ारसी में बोला जाता है। स्कूल और कॉलेज उसी अर्थ में है, लेकिन मदरसा का शब्द जब उच्चारित होता है, उसका जब तलफ़ुज़ होता है तो उसका मतलब होता है जहाँ धार्मिक शिक्षा हो। लेकिन अब समय बदल गया। वर्तमान कालीन ये जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो सूरतें होती हैं उत्पन्न और जो तकाज़े होते हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेज़ी है और मैथ है और गणित है, हिसाब है, इस सब की भी पढ़ाई अनिवार्य है।
تو آج جو مدرسہ ہم جب بولتے ہیں، جس کا ارتھ سیدھے ہوتا ہے شابدک دینی تعلیم کے تعلق سے جو سنستھا کام کرتی ہے وہ، لیکن اب کے سمے اس کا مطلب بدل گیا ہے، اور مدرسہ کے ذمہ داروں نے اس کو سمجھ کے اس سلسلے میں جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، جو نصاب تعلیم ہوتا ہے، اس کو بدل رہے ہیں، اور بہت حد تک وہ اس میں کامیاب ہے، اور ساری پڑھائیاں ہو رہی ہیں۔ مدرسہ کا مطلب اب یہ نہیں رہ گیا کہ اس میں صرف قرآن حدیث کی پڑھائی ہوتی ہے، بلکہ سائنس، ٹیکنالوجی اور جو جس معیار اور ماپدنڈ اور معیار کا ہوتا ہے اسٹینڈرڈ کا، وہاں ویسی ہی ویوستھائیں ہوتی ہیں، اور سب لوگ اس میں لگ بھگ سب ادارے والے مدرسے والے جڑ گئے ہیں۔ تو اب ایک علاقے میں، ایک چھیتر میں جو آبادی اور پاپولیشن یا جن سنکھیا ہوتی ہے، اس کے مادھیم سے کیول مدرسہ الامین السلفیہ سب کو جو ہے نا آبزرو نہیں کر پائے گا، اس لیے نشچت روپ سے ایک دم یقیناً نسندے نو ڈاؤٹ اس طرح کی اور سنستھائیں اور مدرسے کھلنے چاہیے، اور سرکار بھی اس میں اپنا پورا سہیوگ دیتی ہے، اور اس طریقے سے شکشا کا پرسارن ہوگا، تعلیم پھیلے گی، سماج کے بچے اور بچیاں دونوں پرکار کی شکشا سے اور دونوں قسم کی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ، اس کا جو آبھوشن ہوتا ہے، زیور ہوتا ہے، اس سے وہ تیار سماج میں اپنا آئیں گے، تیار ہو کے ان مدرسوں کے مادھیم سے۔ جناب عبدالخبیر دلکش کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جناب عبدالخبیر صاحب دلکش کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ اپنے نام سے اسپشٹ ہیں۔ عبدالخبیر میں اب جو ہے وہ بندہ کے معنی میں، الخبیر یہ اللہ کے لیے، یعنی الخبیر جو اللہ ہے اس کا بندہ ہے، اور یہ اٹریکٹیو ہے اسی میننگ میں دلکش ہے، آکرشک ہے اسی معنی میں دلکش ہے، یہ دلاور ہے اسی معنی میں دلکش ہے، یہ دل جیتنے والے ہیں اسی معنی میں دلکش ہیں، یہ پری ہیں اسی معنی میں دلکش ہے، یہ لولی ہیں اسی معنی میں پرکش ہے، اور اسی لیے ہم کو کھینچ کے لے آئے۔ آپ اپنا پورا تعارف کرائیے۔ میرا کیا تعارف ہوگا، میں معمولی انسان ہوں، پھر بھی میرا نام فضل اللہ انصاری سلفی ہے۔ میں کسی اسکول میں، اپنے اسکول میں پردھان ادھیاپک ہیڈ ماسٹر کے روپ میں کاریرت ہوں، اور پلس میں ضلعی جمعیت اہل حدیث مدھوبنی یعنی جماعت اہل حدیث کا ایک جو پورا گروپ اور سموہ ہے اس کا میں سچیو ہوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ میں ہوں نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہوں، ورنہ اپنی اصلیت، اپنی واستوکتا، ریئلٹی کے آدھار پہ میں کہہ سکتا ہوں میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن ضلع کے لوگوں نے مجھے چینت کر رکھا ہے، تو جہاں تک ہوتا ہے میں اپنی سیوا دیتا ہوں۔ یہ بہت اچھا پروگرام ہے بچوں کے لیے، اس میں ہم لوگوں کے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مدرسے کو قائم کرے جس میں بچے اور بچی علم حاصل کر سکیں۔ میرا نام امانت اللہ سہیل تیمی ہے۔ یہ پروگرام اپنی نوعیت کا منفرد ہے اور بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے، جس میں بچوں کو حوصلہ اور ہمت، ساتھ میں بولنے کی، لکھنے کی اور کچھ کر دکھانے کا ایک جنون پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے، اور خاص کر شکریہ کے مستحق ہے مولانا عبدالخبیر دلکش، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہی ہے کہ وہ دلکش ہے ہی، تو ان کا یہ کارنامہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ اور اس علاقے میں چونکہ آج سے میں 14 سال پہلے، یعنی 10-12 سال پہلے آیا تھا تو کچھ نہیں تھا، یہاں پہ صرف جنگل تھا، اور 14 سال کے بعد آ رہا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری تبدیلی آ گئی ہے۔ خاص کر یہ جنگل تھا، یہاں مدرسہ قائم ہے، اور یہ سب مولانا کی محنت جگہ کو آباد کرنے کا کام کیا، خاص طور سے دینی تعلیم یہاں فروغ ہوا ہے، اور اس میں ضلعی جمعیت کے ناظم مولانا فضل اللہ انصاری سلفی کا بھی بہت بڑا یوگدان رہتا ہے، اور ہمیشہ دورہ کرتے رہتے ہیں۔ جمعیت کے ناظم ہونے کی حیثیت سے ان کے دل میں ملت کا درد بھی ہے، اور چاہتے ہیں کہ ہمارے ضلع کے بچے اور بچیاں دینی تعلیم سے لیس ہوں، اور یہ ادارہ اپنے آپ میں بے مثال ہے الحمدللہ۔ جی میں کل ہی کولکاتہ سے تشریف لایا ہوں، اور میں صبح یہاں پہنچا کل، تو شام میں معلوم ہوا جو شیخ عبدالخبیر دلکش پروگرام رکھے ہیں، تو انہوں نے ہم کو دعوت دیا رات میں۔ میں اسی محلے کا رہنے والا ہوں، اسی گاؤں سماج سے میں تعلقات رکھتا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، یہاں بچے اور بچیاں جو نظم پڑھ رہے تھے، تقریر جو کر رہے تھے بچے، مجھے بہت خوشی ہوا، اور الحمدللہ انہوں نے اپنے مدرسے کو 10 سال سے انجام دے رہے ہیں۔ میں ان کو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین عبدالخبیر دلکش کو اسی طرح اللہ رب العالمین ہمیشہ کام رکھے، اور بچے اور بچیاں جو پڑھتے ہیں یہاں پہ الحمدللہ ان کو بھی کام دام رکھے۔ الحمدللہ میں سمجھ رہا ہوں یہاں 10 سال میں ہمارے معاشرہ کے اندر جو بھی مدرسے ہیں الحمدللہ اس سے بہتر یہاں پڑھائی ہوتی ہے، اور یہاں ایسا نہیں ہے جو خالی عربی پڑھائی ہوتی ہے، یہاں عربی کے ساتھ ساتھ انگلش اور سائنس جو بھی پڑھایا جاتا ہے بچے جیسے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح الحمدللہ انہوں نے
اس میں مدرسہ میں رکھا ہے. مجھے بہت خوشی وہ چیز دیکھ کے. الحمدللہ میں آج ہی پھر میں کولکاتہ چلے جاؤں گا, زیادہ وقت نہیں میرے پاس. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ان کے تعلق سے, عبدالخبیر دلکش کے تعلق سے, جو اسی طرح اپنے بچے کو پڑھائیں اور شعبہ حفظ بھی میں ان کو مشورہ دیا ہوں, جو بچے کو جو تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ شعبہ حفظ کا بھی ایک اچھا حافظ یا قاری کو رکھے تاکہ بچے حفظ بھی کریں, دنیا بھی تعلیم حاصل کرے اور آخرت بھی اپنا سنبھالے. میں شکیل احمد عمری, میں آپ ہی کے پڑوس, یہ رگے پورہ کے پڑوس کا ہوں, سوہانس کا رہنے والا ہوں. اور ایسی ہی جیسا یہ ادارہ ہے اسی طرح سے میں بھی ایک ادارہ چلاتا ہوں. اور سمجھیے کہ یہ سالانہ انجمن ہوتا ہے جس میں بچوں کی محنت و مشقت ہمارے سامنے ہوتی ہے, اور ہر طرح سے مطلب انگلش میں, اردو میں, ہندی میں, جتنی ہم محنت کرتے ہیں وہ تمام چیزوں کو سامنے لایا جاتا ہے. اس حیثیت سے آپ دیکھتے ہیں کہ بچے لوگ آتے ہیں اور اپنی معافی ضمیر جو ان کے دلوں کے اندر ہوتا ہے ان باتوں کو وہ ادا کرتے ہیں. اور یہ بچوں کو بڑھاوا دینے کے لیے, اور اسی طرح سے سماج میں وہ لوگ جو لوگ آتے نہیں ہیں ان لوگوں کو اکساہت کرنے کے لیے, ان لوگوں کو مطلب اور اکساہ کرنے کے لیے ایک طرح سے یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے جو مطلب جو لوگ آتے نہیں ہیں ان کے دلوں کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہو کہ وہ بھی اپنے بچوں کو ایسی ہی تعلیم دلائیں, علم سے جوڑیں. اور یہ ہمارے لیے بہت بہترین میسیج ہوتا ہے عوام کے لیے بھی, اور بچوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے کہ بچے اس میں شامل ہو کر کے وہ اپنی بات کو سامنے رکھتے ہیں, اور اس کی وجہ سے انہیں ماں باپ کی طرف سے یا اساتذہ کی طرف سے یا خود اپنی بات کہہ لینے کی وجہ سے ان کے دلوں کے جو خوشی ہوتی ہے وہ اندازے مطلب بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں کہ ان کے دلوں میں کتنی خوشی ہوتی ہے. اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, تو ہم بھی جب ان کو دیکھتے ہیں کہ اپنے اسٹیج پہ اپنی بات کو سامنے رکھ رہے ہیں تو ہمارے دلوں کو بھی بہت زیادہ خوشی لاحق ہوتی ہے. اسی طرح اساتذہ بھی اس تمام پروگرام سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے تیار کردہ بچے ان لوگوں کے سامنے چند باتیں بول لیتے ہیں, اپنی جو بات سامنے رکھنا ہے وہ رکھ لیتے ہیں. یہ طرح کا پروگرام بہت بہتر ہوتا ہے, اور مزید ایسا کرنے سے تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اور جو لوگ نہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے ان لوگوں کے لیے ایک طرح سے میسیج ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ, آگے بڑھاؤ, کیونکہ یہ آنے والا زمانہ جیسے ہمارے ماں باپ تھے ان کے دور میں جو علم تھی, ایجوکیشن تھی, ان کی جو اہمیت تھی اور آج کے زمانے میں ہے, یہ ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ دونوں کے اندر کتنا انتر ہے. ان لوگوں کی زندگی ایسی کٹ جاتی تھی, لیکن ہماری زندگی میں علم کے بغیر, ایجوکیشن کے بغیر, تعلیم کے بغیر ہماری زندگی کٹ نہیں سکتی ہے. اور ہم ہر جگہ اس چیز کے محتاج ہیں کہ ہمیں پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے, اور اسی طرح سے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور بڑھانا ہے. سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام عبدالخبیر دلکش ہوا, گھر رگے پورا. آج جو مدرسہ میں سالانہ انجمن پروگرام کرایا گیا اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ سلسلہ الحمدللہ 2015 میں میں ادارہ قائم کیا تھا. 2015 سے میں ادارہ کے بانی آپ ہی ہوئے. جی اس ادارے کی بنیاد میں نے 2015 میں رکھا تھا, اور تب سے ہی یہ پروگرام کا سلسلہ ہے. 26 جنوری جیسا کہ شیخ محترم کہہ رہے تھے کہ 26 جنوری 15 اگست کے موقع سے سالانہ یہ سب ہوتا رہتا ہے. اور میرا مقصد ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر جو ہے نا, گارجینوں کے اندر جو ہے نا ایک الگ دلچسپی پیدا ہو تعلیم کو لے کے. اور الحمدللہ میں نے اس کو پایا ہے کہ جس وقت میں اس ادارے کی بنیاد رکھا تھا اس وقت رگے پورہ, مدھوا پٹی, ایروا, سوہانس اور بینی پٹی پورب ٹولہ ان جگہوں پر کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ نہیں تھا. 2015 میں پرائیویٹ ادارہ نہیں رہنے کی وجہ سے سرکاری ادارہ تھا, جیسے مدرسہ اسلامیہ ہے, مدرسہ دارالسلام ہے. ہم لوگ بھی وہیں سے پڑھے ہیں الحمدللہ, وہاں پر اچھی تعلیم ہوتی تھی. لیکن دھیرے دھیرے وہاں پر اساتذہ ریٹائر ہوتے گئے اور اساتذہ کی کمی آئی, جس کی وجہ سے تعلیم کے اندر یہ علاقہ پوری طریقے سے جو سمجھیے پیچھے ہو گئی تھی. الحمدللہ 2015 میں شروع کیا تھا, تب سے آج تک آج ایسا ماحول ہو چکا ہے کہ ہر گاؤں, ہر محلے میں, بستی کے اندر مکتب چل رہا ہے. اور الحمدللہ ان مکتبوں کے اندر بھی تعلیم اچھی ہو رہی ہے, ان اداروں کے اندر بھی تعلیم اچھی ہو رہی ہے. اور یہ سب صرف اس بنا پر ہوا ہے کہ لوگوں کے اندر جو بیداریاں ہوئی ہے یہ انجمن اور پروگرام کی وجہ سے کہ ہمارے بچے بھی پڑھیں اور بچے کے اندر شوق بھی پیدا ہوا ہے.
इस मदरसा में अभी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? अभी फ़िलवक्त जो है 200 के करीब बच्चे बच्चियां हैं, जहां इब्तदाइया से लेकर के चौथी जमात तक बच्चियां हैं। यहां तक कि जागीर में अररिया ज़िला की बच्चियां भी यहां मुकीम हैं। इमसाल बाद रमज़ान और 20 बच्ची को हम नई 20 बच्ची का दाखिला लेने जा रहे हैं बाद रमज़ान से इंशाअल्लाह, और फिर उसके साथ तालीम का सफ़र खास चलेगा। करके बच्चियों पर इस मदरसा हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बच्चियों पर ही इस मदरसे के अंदर फोकस किया जाता है। जिस बच्चियों को मैंने 2015 में नूरानी कायदा और क्या कहते हैं चाचा नेहरू हिंदी, कमल इंग्लिश, कमल हिंदी पढ़ाया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है यहाँ की तालीम से डॉक्टर फैयाज़ अहमद साहब के कॉलेज अमीर हसन अब्दुल शकूर में वो BA में बाज़ाब्ता जो है ना एडमिशन है 2024 और 28 के सेशन में, और वो यहाँ की तालीम से वहाँ की कापियाँ लिख करके आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की तालीम जी, शुरू से हमारा मामला रहा है, शुरू से हमारा सोच रहा है कि अगर मास्टर मदरसा है तो इसमें मास्टर की मौजूदगी हो, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना बहुत ही इस कौम के, अगर हम ये कह लें उस्तादुल असातिज़ा अगर कह लें तो गलत नहीं है, वो इस कौम के उस्ताद मदरसा इस्लामिया के पुराने उस्ताद हैं, रिटायर हैं मास्टर शब्बीर अहमद साहब जो आपके सामने अभी मौजूद हैं, उनकी माइयत हमें हासिल है इस सफ़र में। कुल कितने उस्ताद हैं यहाँ पे कुल जो है ना अभी फ़िल वक्त जो है ना 6 उस्ताद मदरसे के अंदर मौजूद हैं जो क्लास में बैठते हैं। बाद रमज़ान चूँकि हिफ्ज़ खाना बढ़ाने का इरादा है इंशाअल्लाह, हाफिज़ साहब ने ज़िक्र किया, उसको लेकर के और एक आलिम यानी 8 असातिज़ा पूरे होने जा रहे हैं बाद रमज़ान। अच्छा, खासकर बात की जाए कि इस मदरसा में जो पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियाँ हैं वो मधुबनी से बाहर के कहाँ से आते हैं? नहीं, अभी फ़िलवक्त जैसे मुकीम की बात है तो अररिया ज़िला से इस मरतबे कुछ बच्चियाँ आई हैं, और इंशाअल्लाह बाद रमज़ान रहिका की सरज़मीन से और भवाना से भी कुछ हमारे दोस्त अहबाब हैं जिनके ज़रिए बातें हुई हैं, और दीगर नजरा ये इलाका जो अहले हदीस की आबादी वाली हैं उन जगहों से बच्चियाँ आने वाली हैं मधुबनी जिला के कोने कोने के बच्चे इंशाअल्लाह ज़रूर। जी। और जहाँ तक देखा जा रहा है कि मदरसे का जो बिल्डिंग पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है, तो खास करके हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग बाहर के देख रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा मकसद है इंशाअल्लाह, जैसा कि शेख मोहतरम ने कहा कि हम आगे क्या सोच रखते हैं मदरसे को लेकर, उसमें तालीमी तरक्की भी और तामीरी तरक्की भी दोनों सवाल छुपा हुआ है। तो मेरा मकसद है इंशाअल्लाह रघेपुरा की सरज़मीन पर कम से कम आलमियत तक तालीम हो, और बिल्डिंग की जहाँ तक बात है तामीराती काम की, तो हमारा इरादा है बाद रमज़ान हम ज़मीन रजिस्ट्री करने जा रहे हैं मदरसे के नाम से, हमारी ज़ाती ज़मीन है, और उसके बाद इंशाअल्लाह तामीरी काम उस पर शुरू हो जाएगा। मदरसा का पूरा नाम बताइए। मदरसतुल अमीन अस्सलफिया रघेपुरा बिस्पी मधुबनी बिहार 84 72 23। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।